آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور اس نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے گناہ معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے گناہ قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کی خطائیں معاف کی جائے۔ اے مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، پاک ماں کلیسیا آج عید پینتیکوس کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ پینتیکوس لفظ جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں۔ آج کی جو تینوں تلاوتیں ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں تاکہ ہم گہرے طور پر اس عید کی گہرائی میں چھپی سچائیوں کو جان سکیں۔ آج کی عید کے حوالے سے 3 باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہیں۔ رسولوں کے اعمال کے مطابق خدا اپنی پہلی دفعہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ روح القدس کو واضح طور پر کلیسیا پر نازل کرتا ہے۔ رسولوں پر روح القدس جب نمودار ہوتا ہے انہیں دکھائی دیتا ہے، اور یہی روح القدس جو ہے وہ کلیسیا کے لیے ایک نئے عہد کی بنیاد رکھتا ہے، اور یہی ہماری خوشی کا باعث ہے۔ دوسری بات، روح القدس کا نزول تند ہوا کے جھونکے میں ہوا اور زبانیں آگ کی صورت میں نازل ہوئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شاگردوں کو بااختیار بنا دیا گیا جن کو اس نے چنا۔ یہ وہی روح پاک ہے جس نے ابتدا سے ساری کائنات کی پیدائش کی، پانیوں پر جنبش کرتا رہا، اور یہی روح پاک آج جو ہے وہ شاگردوں کو عطا ہوتا ہے۔ تیسری بات جو آج کی دوسری تلاوت پہلے کرنتھیوں 12ویں باب میں تحریر ہے کہ روح القدس جو ہے اس کے مختلف کردار ہیں، کام ہیں اور سرگرمیاں ہیں۔ ہم نے آج کی دوسری تلاوت میں واضح طور پر سنا کہ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، تاثیریں طرح طرح کی ہیں، نعمتیں طرح طرح کی ہیں، مگر خداوند خدا اور روح ایک ہی ہے۔ اور جو مختلف نعمتیں ہیں وہ ہمیں آج کی اس عید کے حوالے سے ملتی ہے، یعنی نعمت شفا، معجزوں کی قدرت اور نبوت کی قدرت، کسی کو امتیاز ارواح اور زبانوں کی کثرت اور زبانوں کا ترجمہ۔ یہ 3 جو نکات ہیں وہ آج ہمارے سامنے واضح طور پر آتے ہیں۔ آج کی جو عید ہے یہ اسی وعدے کی پاسداری ہے جو خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ جب وہ یروشلم میں اکٹھے تھے تو یہ بات کہی کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کا انتظار کرو، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور ساری یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ وہ وعدہ تھا جو آج حقیقی طور پر پورا ہونے کو ہے۔ آج کی جو عید ہے
یہ ایک بڑی خاص عید اس حوالے سے ہے کہ آج کلیسیا جو ہے وہ ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ یسوع کلیسیا کی بنیاد رکھ کر اپنے مشن کو پورا کر کے اپنے جلالی مشن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اپنے وعدے کے مطابق کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا اور میں تمہارے لیے دوسرا وکیل بھیجوں گا، آج وہ وعدہ پورا ہوتا ہے اور مکمل اتھارٹی یا اختیار دیتا ہے اور انہیں جو ہے وہ یہ رسولی اختیار سے بھرپور کرتا ہے اور پطرس کو اسی کلیسیا کا سربراہ مقرر کرتا ہے۔ عید پینتیکوس کے موقع پر روح القدس آج کلیسیا یا اس چرچ کا یا کلیسیا کا افتتاح کرتے ہیں اور اسی دن سے کلیسیا اپنا کام شروع کرنا کر دیتی ہے۔ کلیسیا بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک اس کی گواہ ٹھہرتی ہے۔ جس طرح خدا نے حضرت آدم میں دم پھونکا اور اس میں زندگی جنم لیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے روح القدس کلیسیا کو آج نیا جنم دیتا ہے۔ اس لیے آج کلیسیا کا جنم دن ہے، آج ہمارا برتھ ڈے ہے جس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آج کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع شاگردوں پر پھونکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ تم روح القدس لو۔ تکوین اس کے دوسرے باب اور اس کی 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جتی جان ہوا۔ یہ خدا کی پیدائش ہے، لیکن عید پینتیکوس پر یسوع اس پیدائش کی تجدید روح القدس پھونک کر کرتا ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں کو گناہ معاف کرنے کی قدرت بخشتا ہے تاکہ گناہوں کی دلدل کی وجہ سے انسان کی روح سچائی اور نور سے جو دور ہو گئی ہے، دوبارہ روح القدس کی آگ اور روشنی سے دوبارہ تحریک پکڑے اور آگے بڑھے۔ مقدس پالوس رسول گلاتیوں کے 5ویں باب میں روح القدس کے حوالے سے مختلف باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں تم روح القدس کے موافق کرو تو تم جسم کی خواہشوں کو پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم کی خواہش روح کے مخالف ہے اور روح کی خواہش جسم کے مخالف ہے، مگر روح کا پھل محبت ہے، خوشی ہے، سلامتی ہے، صبر ہے، مہربانی ہے، نیکی ہے، ایمانداری ہے، حلیمی ہے اور پرہیزگاری ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کی تلقین کرنا چاہتے ہیں۔ عید پینتیکوس کے موقع پر روح القدس رسولوں پر پوری قدرت اور قوت کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ وہی پطرس جو خداوند یسوع مسیح کا پہلے انکار کرتا ہے، اب وہ اقرار کرنا چاہتا ہے، اب وہ اسی روح پاک سے بھر گیا ہے اور اس کی منادی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی طرف لوٹتے ہیں اور بہت سارے اسے قبول کرتے ہیں۔ مقدس پطرس ایک پیدائشی لنگڑے سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں، چاندی اور سونا تو میرے پاس ہے نہیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں، یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پہ۔ پینتیکوس کے موقع پر اتحاد اور محبت کی یہ عمدہ مثال ہے۔ شاگرد اس موقع پر اپنی اپنی زبان میں بول رہے ہیں، لیکن مختلف جگہوں پر سننے والے اور زبانیں رکھنے والے اسی زبان کو جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بابل کے برج کی طرح نہیں کہ ان کی زبانوں میں اختلاف پڑ گیا، کیونکہ یہاں روح القدس اتحاد، امن اور محبت کی بات لے کر اترا ہے۔
یسوع کی کلیسیا پاک ہے، ایک ہے، مقدس ہے اور رسولی کلیسیا ہے۔ پینتیکوس والے دن یسوع کے شاگرد مقدسہ مریم کے چوگرد اکٹھے تھے اور تند ہوا کا جھونکا آیا۔ ہوا جو ہے زندگی اور قوت کی علامت ہے، پر آگ سی زبانیں جو ہے وہ خدا کی قوت کی علامت ہے۔ آگ روح القدس کے کاموں کے زور کی کایا پلٹنے کی علامت بنتی ہے۔ الیاس نبی کی دعا سے جو آگ کی مانند اٹھا اور جس کا کلام شعلہ کی طرح شعلہ زن ہوا، ہم پہلے معلوم اس کے 18ویں باب میں اس کہانی کا تذکرہ سنتے ہیں۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور سوکھتی قربانی اور لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی کو کھا گئی۔ یوحنا اسباغی جو مسیح کی راہ تیار کرتا ہے، اعلان میں فرماتا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ خداوند یسوع مسیح روح کے بارے میں کہتے ہیں، میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، تو میں اور کیا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ جل اٹھے۔ عید پینتیکوس پر روح القدس شاگردوں پر اپنی الہی آگ اتارتے ہیں جو ان کے ذہنوں کو منور کرے اور دلوں کو گرما دے۔ یہ آگ جو ہے وہ محبت کی علامت ہے، اشتیاق اور جوش کی علامت ہے، قربانی کی علامت ہے۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں یسوع کی محبت سے منور ہیں اور اس کی بادشاہت کے لیے سرگرم ہیں، تو پھر ہم اس کے مشن کو مکمل اور صحیح طور پر آگے لے کر چلتے ہیں، اور پھر ہی دنیا کے ہر کونے تک، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اس کی محبت کے جو دیپ ہیں وہ جلیں گے، اور محبت کی آگ سے ہم سرشار ہو کر زمین کی انتہا تک اس کے شاگرد رہیں گے، اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ وہ ایمانویل ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں پطرس کی طرح بننا ہے جو روح القدس سے بھر گیا، اس کے اندر سے خوف اور ڈر نکل گیا، وہ اس سے آزاد ہو کر خداوند یسوع مسیح کا نام ہر جگہ پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ پالوس وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور وہ جو مسیحوں پر ظلم ڈالتا ہے وہ یسوع کا شاگرد بن کر لوگوں کو خدا کے کلام سے متعارف کرواتا ہے۔ اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ روح پاک کی جو تحریک ہے آج کے دور میں بھی ہمارے اندر ایک نئی عشق اور محبت کی آگ کو زندہ رکھے، تاکہ ہم اس الہی آگ کو پہچان سکیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے، اور وہ ہے خدا اور پڑوسی سے محبت۔ اس لیے کلیسیا کو نعمتیں دی گئی ہیں، تاثیریں دی گئی ہیں اور انہیں خدمتیں دی گئی ہیں، تاکہ اسی روح سے متحرک ہو کر، معطر ہو کر، اس سے تحریک پا کر انہی نعمتوں کو ہر روز اپنی کلیسیا میں ادا کرتے رہیں۔ آج کی عید ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ہم مسیح ہوتے ہوئے کس طریقے سے اسی روح پاک میں آگے بڑھتے ہیں۔ روح پاک جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، روح خداوند ہم میں زندہ ہے، ہم نے اس روح کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے اور اسی کی رہنمائی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے اور چلنا ہے۔ آپ سب کو عید پینتیکوس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، آپ اسے منائیں اور شادمان ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کا جو ہے وہ جنم دن ہے، ہم سب کی بہت بڑی عید ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔